نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں اپنی رضا حاصل کرنے کے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہم وہ سارے کام کر کے یعنی جن کو کرنے کو کہا ہے وہ کیا جائے اور جن سے رکنے کو کہا ہے وہ کرنے لگے، جس دائرے میں بھی ہم ہوں، تو اس سے ہم کامیابی کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور امید یہ ہوتی ہے کہ پہنچ جائیں گے اپنی منزل مقصود تک۔ بیچ میں ہمارے لیے مختلف امتحانات آتے رہتے ہیں، مختلف عنوانات سے ہماری اسیسمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ کانسٹنٹ اسیسمنٹ ہے، آن گوئنگ اسیسمنٹ ہے۔ ہر لمحے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں ہمارا رخ ہے۔ بس جس طرح آپ موٹر وے پہ چل رہے ہیں، گاڑی آپ چلا رہے ہیں اور مستقل کوئی کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ آپ کس وقت لین میں ہیں، کس وقت تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے، کب آپ کی سپیڈ بالکل درست تھی، کبھی آپ زیادہ سلو یا زیادہ فاسٹ ہو گئے، کب آپ نے کوئی بڑا بلنڈر کر دیا یہ چھوٹی موٹی مسٹیک کے علاوہ، اور کب آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی، کبھی رانگ ایگزٹ کر لیا۔ بس آپ اپنے آپ کو سوچیے کہ آپ ایک ٹریک پہ ہیں، موٹر وے پہ چلے جا رہے ہیں اور آپ کے سارے منوورز ایک اسٹیپ چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی امتحان دے رہے ہیں آپ۔ تو اب آپ جو غلطی کوتاہی کرتے جائیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ جو کام صحیح کریں گے وہ سب آپ کے اسکور میں شامل ہو جائے گا۔ ہر گیم میں، ہر طریقے میں، ہر مرحلے پر زندگی میں یہی معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہت سارے ٹیسٹ دیتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ سب کچھ جمع ہو کے فائنل رزلٹ کی شکل میں ہمیں قیامت والے دن مل جائے گا۔ جیسے ہمارے آج کل اسکولوں میں بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں اور سارا سال اسیسمنٹس ہوتے رہتے ہیں، ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، وہ کیسا کر کے آئے، کلاس میں ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ یہ کانسیپٹ پہلے ہمارے یہاں نہیں تھا، اب آپ دیکھیے تو بہت تفصیل سے یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں خالی اکیڈمکس کوئی نہیں دیکھتے اور بہت ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا طریقہ کیسا ہے، کتنا پنکچوئل ہے، آتا ہے کلاس میں تو ہوم ورک کر کے آتا ہے کہ نہیں، انٹریکٹیو کتنا ہے۔ تو بعین ہی کہہ سکتے ہیں آپ ذرا اور بڑے اسکیل پر ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کے ساتھ ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے اور ہم اس میں جانچے جا رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، کہاں غلط کر رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ ابھی فرشتوں کی ذمہ داری کل یہ ہے کہ یہ نوٹ کرتے جائیں، رزلٹ دینا ان کا کام نہیں، یا کوئی چیز لیک بھی نہیں کر سکتے، یہ صرف لکھیں گے اور قیامت والے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو نتیجہ برآمد ہونا ہوگا وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ بس جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا گیا تو وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے کہے گا کہ ہائے دیکھو لوگوں ادھر آؤ، دیکھو یہ میری کتاب مجھے ملی، آؤ ادھر آؤ جلدی دیکھو۔ اس طرح اچھا رزلٹ آتا ہے تو بچے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ تو مجھے تو یقین تھا کہ میری ملاقات ہوگی میرے رب سے۔ پھر وہ بہترین جنتوں میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، ایسے باغات میں اونچے اونچے خوب مزے، ہر پریشانی مشکل سے وہ نجات پا چکے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو مزے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارے خواہشات ہیں، جو تمہارا دل چاہتا ہے، جو تم تمنا کرو، بس خیال کرو ہم تمہیں دے دیں گے۔ کسی چیز پہ کوئی روک ٹوک پابندی نہیں ہے۔ بس یہ ایسے قیمتی انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانے کے بعد جنتی جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے اپنے پیاروں میں۔
اور ان کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور رہا وہ کہ جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. اور دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض کو اس کی پیٹھ پیچھے سے کر کے، یعنی اتنا ان کا معاملہ خراب ہوگا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اے کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اللہ، اور وہاں فرمایا کہ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آ جائے، کاش کہ میں ختم ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے. کاش میرا نام و نشان مٹ جائے اور میں دوبارہ کبھی وجود نہ پاؤں، زندگی نہ پاؤں. انسان اپنی زندگی میں جو سارے کام کر رہا ہوتا ہے اپنے خیال میں بہت کچھ، اللہ فرماتے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اپنے کاموں میں اتنا مگن اور مطمئن ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہم سب کچھ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، اسی پہ خوش ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگوں میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی ساری تگ و دو، ان کی ساری محنت کوششیں راہ راست سے بھٹکی رہیں، غلط کاموں میں لگے رہے، سمجھتے رہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. سارے اعمال جو ظاہر میں یہ ٹھیک کر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ قیمتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ حباء منثورا ہو گیا، بالکل بیکار، منہ پہ مار دی جانے والی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے، کل ہمیں انعام ملے گا، اللہ کے بڑا اجر ملنے والا ہے. اس طرح کے خیالات، ایسے دعوے، ایسی فکر کرنے والے، ایسے کام کرنے والے عاجزی سے اگر آ رہی ہو تو ایک تو یہ کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، بس نہیں پتہ چل سکتا. مرنے سے پہلے کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ جو کر رہا ہے کہ حقیقتاً وہ درست ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہے کہ نہیں. وہ عمل تو یقیناً اس کو معلوم ہے کہ اچھا ہے، مثلا نماز، دین کے لیے خدمت کرنا، علم سیکھنا سکھانا، اللہ کی راہ میں جان لگانا، محنت کرنا، مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، مواسات کا معاملہ کرنا، خدمت خلق میں بھی لگنا، اسی طریقے سے اور جتنے اچھے اچھے کام ہو سکتے ہیں، صلہ رحمی کرنا، یہ سب اچھے اچھے کام کرتا ہے، کر رہے. اور اسی میں بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے تو وہ سیاسی کام بھی کرتے ہیں، اس سے بھی چاہتے ہیں کہ ملک و قوم کو بھی فائدہ ہو، اور اس سے لگ جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ سارے کام خود نیک ہوں، اچھے ہوں، لیکن مقبول ہوں، اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جس شخص کو اپنے کاموں پر ناز ہونے لگے، اس کو سمجھ میں آئے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، خطرہ ہے. یعنی اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں نہیں. دوسرے کے بارے میں تو یہی خیال ہونا چاہیے کہ یہ کہہ رہا ہے یقیناً اس کا ایسا ہی ہوگا. اپنے بارے میں مجھے اپنے کسی کام کے بارے میں اگر یہ احساس ہونے لگے کہ نماز تو واقعی میں نے پڑھی ہے آج الحمدللہ، لیکن اتنی قیمتی عمل کو میں نے ادا صحیح کیا ہے کہ نہیں، آج مجھے فلاں درس قرآن میں، درس حدیث میں، کسی اور مجلس میں اصلاحی بیٹھنے کا موقع ملا، لیکن کیا میں نے اس سے کچھ حاصل کیا؟ وہ تو نیک کام تھا، لیکن میں نے کیا کیا اس سے؟ میں جو لکھ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، جو باتیں کر رہا ہوں گھر میں، باہر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، میرا کیا ہے؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا میرے دائیں طرف والے فرشتے نے اس کو لکھا ہے یا بائیں والے نے؟ اور اگر یہ گارنٹی بھی ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے،
اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو جائے اور آ کے پتہ چل جائے کہ یہ عمل درست ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارا یہ کیا ہوا کام، تم نے جو پڑھی ہے نماز یہ بھی اچھی ہے، تب بھی کیا یہ یقین اس نیک عمل کے علاوہ باقی اعمال کے بارے میں ہوگا؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ ان کا پتہ نہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں، حق ادا کر سکا میں کہ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو گئے کہ نہیں، یہ کام مقبولین والا ہو گیا ہے کہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے مرتے دم تک آدمی کرتا جاتا ہے، ڈرتا جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، مانگنے والا محروم نہیں رہتا، مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کرتا رہتا ہے اچھے اچھے کام، لیکن ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جو کچھ دیا، انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، جان، مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا پیسہ، جو کچھ تھا اپنا کیریئر داؤ پہ لگایا، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو بھی، اور بھی سب لوگوں کو لگایا اس کام میں، خیر کے کام میں، جس کو وہ دین کا کام سمجھتا تھا، اچھا کام سمجھتا تھا، جس نے اس کو یہ احساس دلایا کہ کچھ مجھے کرنا چاہیے، جس کام میں اس کو ایک اطمینان تھا، لگا رہا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کر لینے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ یہ نفاق میں مبتلا ہے، یا ان کے عمل میں کچھ گڑبڑ ہے، یا یہ کہ ان کو منافقین کی بات ہو رہی ہے؟ کون لوگ ہیں، کیوں دل ان کے ڈر رہے ہیں؟ جب اچھا کام کیا تو خوش ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں خوش ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ میرے صحابہ کرام ہیں، جید لوگ ہیں، ان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت پہ بہت بڑا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور باقی کوئی نہیں، تو مجھے یہ احساس ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے اس اعلیٰ مقام پہ فائز کرے گی، اور میں وہ بندہ ہوں۔ سیدنا عمر یہ فرمایا، تو اللہ کی رحمت پہ تو اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ، لیکن اپنی بدعمالیوں پر، اپنے حالات کو، اب وہ بھی سیدنا عمر جیسا شخص کے جو اعمال اتنے کر چکا کہ شاید پوری رہتی دنیا تک لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہیں۔ موجودہ زمانے کے سارے لوگ مل جائیں اور کوشش کریں، سب ایک طرف، سیدنا عمر کی خدمات دین کے لیے بالکل دوسری طرف، اتنے بڑے آدمی، اتنے برگزیدہ بندے اللہ کے، لیکن کیا فرما رہے؟ اور اگر ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا، باقی پوری کائنات، انسانیت سب جنت میں، تو مجھے خطرہ ہے کہ میں نہ ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹری ہیں، رازدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے بھی بارے میں بتائے ہوئے تھے احوال، کہ کون کون نفاق کی حالت میں، اور یہ کسی کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ بتانا، انفارم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان سے چوکنا رہنا پڑے اور مشکلات نہ پیش آئیں۔ تو یہ خواص کو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرما دی ان کو، اور صحابہ کو معلوم بھی تھا کہ ان کے پاس ہے وہ لسٹ، ان کو معلوم ہے۔ کسی نے کبھی ان سے ویسے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہی ادب ہے، یہی طریقہ ہے کہ جس کو جو کام دیا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے آپ کو دکھاتا ایسا ہو اور اپنی تنہائیوں میں کچھ اور کرتا ہو، ایسا وہ نہیں کرتے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت ان سے درخواست کر کے خالی یہ کہا کہ بس اتنا بتا دیجئے کہ میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ مدینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ، ان کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں اور شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں، خنجر لگے ہیں، بار بار مارے گئے ہیں، پیٹ میں سوراخ ہو گئے، اتنے کہ کچھ کھا رہے ہیں تو پیٹ میں ٹھہر نہیں رہا۔ تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا کہ اس کے لیے کچھ ہو سکے۔ کاش آج تو اس طرح کے آپریشن بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ
بس اللہ کے فیصلے ہیں. اور وہ شخص کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹا ہے شہادت کا مقام حاصل کر کے، حال یہ کہ وہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ کہیں میں ان منافقین میں تو شامل نہیں. اس نے اپنی زندگی دین کے لیے اس طرح لگائی ہو جس کی مثالیں دی جاتی ہوں. ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کے فرماتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو میں ٹھیک. اللہ کا خوف کر، اللہ کی فکر کر، اللہ کے خوف سے احتیاط کر، میرے بارے میں مجھ پر رحم کر. صبح صبح اپنی زبان پکڑ کے، شام میں اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بندی میرے بارے میں اللہ سے ڈر. اگر تو ٹھیک رہی تو میں ٹھیک رہا، اگر تو نے کچھ گڑبڑ کر دی تو میں گیا. اللہ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے کہ ایک لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب میں جو لوگ مبتلا کیے جائیں گے، یعنی جس عمل کی وجہ سے، جس عضو کی وجہ سے، وہ یہ زبان ہے. یہ لوگوں کو مفلس بنا دے گی قیامت والے دن. لکھ کے، بول کے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کے، ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو موجود نہ ہو. اس طرح کے بہت سے گناہوں میں ہمیں شیطان مبتلا کروا کے ہمارے نیک اعمال ضائع کروا دیتا ہے. تو ہم اس کو خیر کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھو یہ بدترین خسارہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے جاؤ، نیک کام کرتے ہوئے سمجھو کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایسا نہ ہو. کوئی کسی کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا اس کو اس کی اجازت ہے؟ لوگوں کو کسی کے بارے میں رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے کوالیفائڈ نہ ہو. وہ اپنے اسیسمنٹ کی بیس پر جو رائے رکھیں گے ان کو معلوم ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ تو صرف انبیاء کی شان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ میں کسی بھی مناظرے میں جاتا ہوں، کوئی مجھ سے بحث کرتا ہے، کوئی بلایا جاتا ہوں کہ اس معاملے میں ڈسکشن کرنا ہے مختلف منحرف اور اہل بدعہ قسم کے لوگوں سے، خوارج ہوئے، اہل تشیع میں سے ہوئے اور مختلف لوگ. تو جب کوئی بات چیت ہوتی تھی، کلامی باتیں، معتزلہ ہوتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قبول کرتا ہوں اور جاتا ہوں تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کرنے سے کر کے جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ یا اللہ حق کو اس کی زبان پہ جاری کر دے، ایسی ٹھیک بات اس کی زبان سے کہلوا دے جو میرا مخالف ہے، تاکہ میں اسے قبول کروں اور مجھے توفیق دے کہ میں اسے قبول کر لوں. اس احساس کے ساتھ کوئی شخص کسی سے بات چیت کر رہا ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو مستثنیٰ ہے. باقی موضوعات پہ بحث مباحثے کرنا، مختلف چیزوں پہ، یہ کوئی عمل بھی نہیں ہے بلکہ بد عملی ہے. ان چیزوں پر اپنی بغلیں بجانا، اپنے ان کاموں پہ، وہ بھی اپنا کوئی کارنامہ نہیں، دوسروں کے کارنامے کو ڈیفینڈ کرنا یا اس پہ اچھل کود کرنا، اس پہ بات چیت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے. سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ان قریب تو دیکھ لے گا جب یہ غبار چھٹے گا کہ جس پر تو سواری کر رہا تھا، وہ جب تیرے پاؤں کے نیچے تھا، جس پہ تو لدا ہوا تھا، سواری کر رہا تھا، وہ عالی شان گھوڑا تھا یا گدھا. سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کرنے کی شیطانی جتنی بھی چالیں ہیں اس سے محفوظ رہیں.
ان موضوعات پہ یا کسی بھی موضوع پہ جس پہ آپ کو شرح صدر اس طور پہ حاصل نہ ہو، یعنی کہ آپ جس کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں، اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو آپ علوم الدین پہ بات نہیں کریں، آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی نہیں ہے تو آپ اس پہ بات نہ کریں۔ میڈیا پہ کچھ چیزیں پڑھ سن کے کوئی کوالیفیکیشن حاصل نہیں ہو جاتی۔ جس کو اس طرح کا ذوق شوق ہو وہ پھر باقاعدہ پولیٹیکل سائنس پڑھے اور پھر دین کا علم بھی حاصل کرے، یہ سمجھنے کے لیے کہ دینی حساب سے اس میں کیا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں کر سکتے، جو اکثر لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی زندگیوں میں اپنی دنیا میں مگن ہے، تو براہ مہربانی اپنے آپ کو ان کاموں میں نہ الجھائیے۔ خیر آپ کی مرضی، آپ الجھانا چاہیں تو ضرور الجھائیے، اور الجھا کے اپنے لیے جو فیصلے چاہیں کیجیے۔ ہم پولیس تو ہے نہیں کہ کسی کو روکیں، نہ ہمیں یہ اختیار ہے۔ ہاں درد اور افسوس ضرور ہے کہ امت میں اتنے بڑے بڑے مسائل ہوں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسل ایتھیزم کی طرف لگی جا رہی ہو، خطرہ ہو کہ تب سے جو ہے کفر میں پڑ جائیں، کب ان کی بدعقیدگی یا بدعمالیوں میں بدل جائیں، کچھ نہیں جانتے، اور وہ ہمیں قیامت والے دن اس کا الزام دیں کہ آپ نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، بتایا نہیں، آپ نے ہمیں دنیا میں جھونک دیا۔ جو شخص اس حال میں پڑا ہوا ہو، اس کو یہ کیسے احساس ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں لگے، اپنا وقت برباد کرے، اتنے گھنٹے ضائع کرے، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے ان موضوعات پر، پھر بدزبانیاں بھی کرے۔ تو آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ مجھے مزید شاید کچھ کہنے کی نہ ہمت ہے نہ طاقت ہے، غم بہت ہے، بہت شدید غم اور افسوس ہے، بہت شدید تکلیف ہے۔ میری بات اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے کہ ہماری امت کا یہ حال ہے، کیا کہا جائے۔